بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم، نفس رسول، جان رسول، اخو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داماد رسول، مولائے کائنات، سب سے پہلے مسلمان، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے عالم، علی المرتضی، امام المتقین، امام العاشقین، امام الاولیاء، جن کا نام مبارک علی ہے، جس کا معنی بلندی کے ہیں۔ آپ علم، حلم، کردار، گفتار، شجاعت اور ہر صفت میں، صداقت میں، شجاعت میں وہ بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں کہ ہر بلندی وہاں پر پستی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات مقدسہ ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی برکات سے متعلق۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جب خود فرما دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی المرتضی کے ساتھ ہے، ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب کریم نے آسمان سے جبریل اور میکائیل کو زمین پر اتارا۔ اللہ۔ حضرت جبریل امین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل علیہ السلام آپ کے قدمین شریفین کے پاس کھڑے ہو گئے اور حضرت جبریل نے کہا کہ اے علی بخ بخ من مثلک یبن علی ابن ابی طالب، اے علی بن ابی طالب، آپ کی مثال دنیا میں اور کیسے کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی جان کو فروخت فرما دیا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے جنت کے عوض فروخت کیا، لیکن کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے عوض فروخت کر دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شان شب ہجرت میں علی المرتضی کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی شب ہجرت اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے تم پر فخر و مباحت کرتے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو اصحاب ایمان ہیں۔ تو اصحاب ایمان میں سے سب سے بڑا ولی اہل ایمان کا کون ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کیا ہے کہ جب ایک شخص مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ لوگوں مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرو، تو اس وقت نماز ہو رہی، تو حالت نماز میں جس شخصیت نے حالت رکوع میں اپنی انگشت میں سے انگوٹھی اتار کر فرمایا کہ یہ تم لے لو، اشارتاً فرمایا، وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ وہ حالت رکوع میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے رب کریم، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو نے مجھے منتخب فرمایا، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو لوگوں کے لیے یعنی مکمل فرما دے، اور پھر فرمایا کہ علی المرتضی کو میرا وزیر بنا دے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی جان کو لے آؤ، ہم اپنی جان کو لے آتے، تو حدیث میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان رسول کے طور پر علی المرتضی کا ہاتھ پکڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لحمک لحمی و جسمک جسمی و دمک دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا خون میرا خون ہے۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں حضرت علی المرتضی کو کنفسی اپنی جان قرار دیتا ہوں۔ فرمایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی تو حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب علی المرتضی تشریف لائے، حسن و حسین تشریف لائے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے مبارک چادر کے اندر چھپا لیا۔ اور میں ایک آیت مبارکہ یہاں پر اور ذکر کروں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ علی المرتضی نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ پر مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی نے عمل نہیں کیا۔ فرمایا وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تمہیں بارگاہ رسالت میں شرف کلام نصیب ہو تو شکرانے کے طور پر صدقہ عطا کر دیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پھر حضور کی برکت سے اس کو منسوخ فرما دیا۔ تو جس ذات نے اس پر عمل کیا وہ حضرت علی المرتضی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں پیش۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم اور فضل
کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، فرمایا کہ میں سٹی آف نالج ہوں. دیکھیے یہاں پر گھر کی بات نہیں کی، علم کے شہر کی بات. فرمایا کہ اگر شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازہ صرف ایک ہے اور وہ علی المرتضی. حضور علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، فرمایا کہ میں ہاؤس آف وزڈم ہوں، لیکن اس دروازے سے اگر کوئی داخل ہو سکتا ہے تو وہ علی المرتضی. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں تمام صحابہ میں اقضاہم علی، اگر سب سے بڑا کوئی قاضی ہے تو علی المرتضی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یعنی یہ احادیث میں منقول ہے کہ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف جب گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت نو عمر ہوں، بہت کم عمر ہوں، اور جن کی طرف مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک، اے علی تم فکر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو ہدایت پر قائم رکھے گا اور اللہ تعالی تمہاری زبان کو قائم فرما دے گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے قلب مطہر پر جب اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کے بعد سے کبھی بھی کسی مسئلے میں مجھے اس کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اس لیے علی المرتضی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے کہ ان کی مشکلات کو حل کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں اور امت کی مشکلات کو حل کرنے والے علی المرتضی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو مدینہ طیبہ میں جس شخص کو اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی المرتضی نہیں ہوتے تو حضرت عمر ہلاک ہو جاتے. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، اے اللہ میں ایسے فیصلے سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں علی المرتضی موجود. اللہ اللہ اللہ. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور مبارک میں جب شراب نوشی پر حد جاری کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ جب شراب پیے گا تو ہذیان بکے گا، ہذیان بکے گا تو جھوٹ کا ارتکاب کرے گا، اور جھوٹے کی اللہ تبارک و تعالی نے سزا 80 کوڑے بیان کی ہے. حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے سوال کر لو. اگر حضور علیہ السلام کے بعد یہ مقام کسی کو نصیب ہوا ہے کہ اس نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا تو وہ علی المرتضی ہیں. فرمایا سلونی اما شئتم، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہونے والا ہے وہ علی المرتضی سے پوچھ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کا ذکر آپ کے سامنے ہوا تو فرمایا کہ تم مجھ سے علی کی شان پوچھتے ہو. انکم لتذکرون رجلا کان یسمع وطأ جبریل فوق بیتہ، فرمایا کہ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ جب یہ اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے تو اپنے گھر کی چھت پر جبریل امین کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا. اللہ 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 اللہ. اور آپ فرماتے ہیں، ایک اور صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فیصلہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس کا جو حل تھا وہ علی المرتضی نے فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خوبصورت حل کو دیکھا تو فرمایا الحمدللہ الذی جعل فینا الحکمت اہل البیت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے اہل بیت میں حکمت کو رکھ دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علی المرتضی کو دیکھا تو فرمایا کہ اے علی کل کائنات کی عورتیں تمہارا جیسا مرد جننے سے اب عاجز آ چکی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے علی میں ایسی قوم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں تم موجود نہ ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ علی المرتضی. اور پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا کہ ان کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولود کعبہ پر بات ہو رہی، یعنی ہمارے ہاں حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر مروج الذہب تک تمام مورخین اکثر نے یہ بات لکھی ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں یہ بات سب سے زیادہ قابل ذکر ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریے پر تشریف لے گئے جہاد کے موقع پر. فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینا علیا، اے رب کریم مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی المرتضی کی زیارت نہ کر لوں. تو گویا کہ علی المرتضی کا دیدار کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے اللہ رب کریم سے دعا فرما رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. فرمایا کہ اے رب کریم جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس سے علی محبت کرے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے، اور جو علی سے
دشمنی رکھے پروردگار عالم تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ اللہ ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کریں، مناقب بیان کریں، آپ ان کی فضیلت کا تذکرہ کریں تو شاید یہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی گمراہی کا عمل ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اہل بیت کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے جزو ایمان قرار دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ بات ارشاد فرما رہے ہوں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، اللہم صلی